دوستو آئیں ایک اور فری لانس مارکیٹ پلیس کو دیکھتے ہیں جو کہ واقعی بہت بڑی ہے، ایز بگ ایز guru.com, upwork.com, fiverr.com، بٹ لیسر کمپیٹیٹیو ہے۔ پر اگر آپ نمبرز کو دیکھیں نا تو اس کا جو نمبر ہے جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، اتنا یوزر ایز آف ریکارڈنگ دس ویڈیو ہے، تو چھوٹی موٹی ویب سائٹ نہیں ہے، اس کو ایزی نہیں لینا، اور اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو فری لانسر ڈاٹ کام پہ بھی بہت سارے لوگ کامیاب فری لانسر بن چکے ہیں، اور میرا اب نیکسٹ کچھ چند ویڈیوز میں یہی موٹیو ہے کہ آپ کو فری لانسر ڈاٹ کام سکھاؤں کہ اس پہ پروفائل کیسے بنتی ہے، پیمنٹ میتھڈ کیسے ایڈ ہوتا ہے، اس پہ بڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا کیا ایڈوانٹیجز آپ کو مل سکتے ہیں ایز اے فری لانسر آن فری لانسر ڈاٹ کام۔ یہ ویسے بہت پرانی ویب سائٹ ہے، تو سیدھی طریقے سے جمپ کرتے ہیں اور سائن اپ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ تو جناب میں نے کلک کیا سائن اپ پہ، اور اس کے بعد وہ مجھے دو آپشن دیتا ہے، سوشل میڈیا میں وہ کہتا ہے فیس بک سے ایڈ کر لو، نیچے وہ مجھے سائن اپ کرنے کی ایبلٹی دے رہا ہے، میں اپنا ای میل ایڈ کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، اور یہ وہ جی میل ایڈریس ہے جس پہ اگر آپ ای میل بھیجیں گے تو دیکھنا ایک سیکنڈ میں آپ کو جواب آئے گا، دا ای میل ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ تو اس کے بعد میں یوزر نیم سلیکٹ کروں گا، اور یوزر نیم جناب میں کچھ بھی رکھ دیتا ہوں، فی الحال میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنا نام یوز کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کلک کیا، وہ کہتا ہے آئی وانٹ ٹو ورک، آئی وانٹ ٹو ہائر، آف کورس میں فری لانسر ہوں تو آئی وانٹ ٹو ورک۔ پھر جناب اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ سائن اپ کی کامیابی ہو گئی ہے، اور سائن اپ کی کامیابی کے بعد وہ مجھے ویلکم پیج پہ لے کے آیا، لینڈنگ پیج پہ، جس میں وہ کہتا ہے ویلکم ٹو فری لانسر ڈاٹ کام، دا ورلڈز لارجسٹ آن لائن پلیٹ فارم فار فائنڈنگ جابس۔ اس پہ بھی جناب آپ سائن اپ کرتے ہوئے اپنی اسکل جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے، پروفائل کریٹ کرتے ہیں، تو میں ڈیزائن میڈیا اینڈ آرکیٹیکچر ہے، اوپر گرافک ڈیزائننگ ہے، اس کے اندر ڈراپ ڈاؤن میں بہت ساری سب اسکلز ہیں جن کو میں سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہو نا، وہ مجھے بتاتا جائے گا 2 آؤٹ آف 20 ابھی لکھ رہا ہے، میں اور سلیکٹ کروں گا تو 3 آؤٹ آف 20 ہو جائے گا، سو اینڈ سو فورتھ۔ بڑے اچھا یو ایکس یو آئی ہے اس کا، بڑا بہترین طریقے سے ان لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ تو فی الحال میں یہ 3 ہی سلیکٹ کر کے نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کرتا ہوں، جو کہ باٹم پہ بٹن ہے۔ اب وہ مجھے کہتا ہے اپنی پروفائل کمپلیٹ کیجئے، میں اپنا نام پاپولیٹ کروں گا یہاں پہ، اور ہشام نام تو سنا ہوگا۔ اس کے بعد جناب لینگویجز میں پاپولیٹ کرتا ہوں، تو میں اس میں لکھ دیتا ہوں انگلش، کیونکہ ظاہر ہے فری لانس مارکیٹ پلیس پہ انگریزی میں بات ہوتی ہے۔ پھر نیچے وہ بتاتا ہے کہ آپ ایکسپیرینس آپ کا کس لیول کا ہے، چھوٹا، درمیانہ یا ہائیسٹ، تو میں چلو ایڈوانس ہی کلک کر دیتا ہوں۔ پھر میں نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کروں گا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ سلیکٹ اے پیمنٹ میتھڈ ٹو ویریفائی۔ ایک پے پیل ہے جس کو میں کچھ کر نہیں سکتا پاکستان میں، اور ایک ہے جناب کریڈٹ ڈیبٹ۔ پر فی الحال چونکہ کوئی پیمنٹ میتھڈ کی بات ہی میں کرنا چاہتا، میں پروفائل کو کمپلیٹ تو کروں نا، تو باٹم پہ رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے اسکپ فار ناؤ، میں نے اس کو کلک کیا تو جناب اس اسکرین پہ پیمنٹ میتھڈ اسکپ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ مجھے یہاں پہ پروجیکٹس کا لینڈنگ پیج نظر آ رہا ہے۔ اس پیج پہ وہ کچھ نہ کچھ پروجیکٹس چل رہے ہوں گے میری نیچ سے ریلیٹڈ، یا پھر اوپن پروجیکٹس۔ بڑا اچھا سا مناسب سا انٹرفیس ہے۔ یہ جو ویریفیکیشن ہے یہ تو کروانے پڑے گی ہر پورٹل پہ۔ ویریفیکیشن کے لیے ای میل آئے گی، اس ای میل کو آپ کلک کریں گے اور وہ کہے گا ویلکم، اس کے بعد میں ویریفائی کروں گا اپنی ای میل کو، بٹن کو کلک کرنے کے بعد وہ مجھے اب واپس اپنی ویب سائٹ پہ لے آتا ہے، اور پھر وہ اوپر گرین میں کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہو گیا، اسکپ کروں گا میں، اور اب جو اوپر ڈسکلیمر اور جو نوٹس آ رہا تھا وہ غائب ہو گیا۔ اب میرا اکاؤنٹ ویریفائی، کیونکہ میں ای میل سے ویریفائی کر کے آیا تھا۔ اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کے بعد جناب میں اپنی پروفائل کو دیکھ سکتا ہوں، اور میں اپنی پروفائل کو ایڈٹ کر سکتا ہوں۔ میں نے ایڈٹ کیا جناب، اس کے بعد میں اب ٹائٹل ڈالوں گا، اس کے بعد میں سمری ڈالوں گا۔ ٹائٹل میں نے لکھ دیا جی پروفیشنل گرافک ڈیزائنر، اور سمری میں بیان کروں گا کہ جناب میری کیا خصوصیات ہیں۔ وہ ایک کاپی پیسٹ ٹیکسٹ ہے، میں نے وہی رکھ دیا۔ تصویر میں یاد رکھیں کہ وہی معاملہ، میں اپنی اچھی سی ایک تصویر رکھوں گا، اور تصویر ایسی ہو جو پریزنٹیبل ہو، دیکھنے قابل ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ہی کیجول جو ہے وہ اپنی تصویر رکھ لیں۔ اگر آپ اپنی پروفائل میں سیریسنس شو نہیں کر سکتے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کلائنٹ آپ کے ساتھ سیریس ہو۔ پھر جناب علی ارلی ریٹ ہے، آپ ارلی ریٹ بتاتے ہیں، میں نے تو 10 سلیکٹ کر دیا ہے جسٹ ٹو سی ہاؤ اٹ گوز، اینڈ دین آئی ول کلک آن دا سیو بٹن، اینڈ دس ول سیو مائی پروفائل ارننگ، مائی پر آور ریٹ، مائی username, my specialty, the title, and or every necessary detail which I need to record.
اچھا جی، پھر سرٹیفکیشن ہے رائٹ سائڈ پہ. وہ سرٹیفکیشن اگر آپ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، نہ کرنا چاہیں تبھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جناب پورٹ فولیو ہے. یہاں پہ آپ اپنا مینیج پورٹ فولیو کر سکتے ہیں ایز اے گرافک ڈیزائنر، ایز اے کنٹینٹ رائٹر، ایز اے ویب ڈیولپر. پھر جناب ریویوز ہیں، اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، وہ کلائنٹ ریویوز دیتا ہے. پھر آپ اپنا ایکسپیرینس، اپنی تعلیم، اپنی کوالیفیکیشن، اپنی پبلیکیشن، اگر آپ کوئی پڑھے لکھے ہیں اور آپ نے اپنی پبلیکیشن چھپائی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں. تو یہ تھی بیسک پروفائل. ایسے پروفائل بنتی ہے. اوپر ویریفیکیشن آپ کی نظر آ رہی ہیں، وہ سب کچھ ہو چکا ہے. گرین ٹک آ گیا آپ کے ای میل ویریفیکیشن کے اگینسٹ. اور بیسک پروفائل آپ کی یہی ہوتی ہے. جناب freelancer.com پہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی ویریفیکیشن. اچھا یہ ضروری کیوں ہے؟ freelancer.com اپنے آپ کو ایک کمیونٹی کے طور پہ پریزنٹ کرتی ہے جہاں پہ ڈفرینٹ فری لانسرز ہوتے ہیں. تو اس کمیونٹی میں اپنی ساکھ اونچی دکھانے کے لیے، اپنی ریپوٹیشن بلڈ کرنے کے لیے آپ کو آئیڈینٹی ویریفیکیشن کرنے پڑتی ہے. پریشان نہ ہوئیے گا، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسکرین پہ آپ میری دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ وہ بتا رہا ہے کہ وائی ویریفائی یور آئیڈینٹی. اور اس میں بھی وہ یہی بات کر رہا ہے کہ کیونکہ کمیونٹی ہے نا، تو کمیونٹی میں ریپوٹیشن بلڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آئیڈینٹی ویریفائی کر دو. اس میں آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہیں کہ آپ کون ہو تو پروف دو. اس کے بعد آپ کچھ کوڈ دیتے ہو اور پھر اس کے بعد آپ اپنا ایڈریس وغیرہ دیتے ہو. یہ بیسک طریقہ ہے. تو میں ویریفائی مائی آئیڈینٹی پہ کلک کر کے میں صرف اوور ویو دکھانے لگا ہوں. ملک میں نے سلیکٹ کیا، ملک میرا پاکستان، پاکستان زندہ آباد. پاکستان کو کلک کرنے کے بعد نیکسٹ کلک کیا. اس کے بعد جناب میں نے اپنا نام ڈالا، آخری نام ڈالا اور اپنی عمر ڈال دی. یہ لو جی سلیکٹ کیا، نیکسٹ کیا. اس کے بعد مجھے میرا ملک بتا رہا ہے، اس کے بعد میری ڈیٹ آف برتھ بتا رہا ہے، اس کے بعد میری انفارمیشن بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے ایشوئنگ کنٹری کیا ہے. میں نے پھر پاکستان سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد وہ آئی ڈی کارڈ مجھ سے مانگے گا. اپنے آئی ڈی کارڈ کا فرنٹ اور بیک اس کی تصویر کھینچیے اور اس کے بعد بس پاپولیٹ کر دیجیے. یہ ہو گیا یہاں تک کا اسٹیپ. اچھا جناب، جب میں نے نیکسٹ کا بٹن دبایا تو یہ ایک ویریفیکیشن کوڈ آ گیا. اب ایک ریکوائرمنٹ ہے آئیڈینٹی ویریفیکیشن کی کہ اس کوڈ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچانی ہے اور مجھے آئی ڈی کارڈ بھی دکھانا ہے. تو مثال کے طور پہ، مثال کیا، بندے کو بلاتے ہیں، یہ آئی ڈی کارڈ ہے اور یہ پیپر ہے. اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پر یہ صاحب کون ہے یہ میں اب بتاؤں گا. آپ کے جتنے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں نا فری لانسنگ کے، یہ جوان جنید صاحب ڈیلیجنٹلی 9 to 5 منڈے ٹو فرائیڈے آپ کے سوالات کے جوابات یہ اور ان کی ٹیم دیتے ہیں. اور ان کا اتنا نالج ہے، آج میں اتنا امپریس ہوا ہوں کہ میں مجبور ہو گیا ان کو ویڈیو پہ لے کے آنے کے لیے. حالانکہ میں اپنا ٹائم نہیں دینا چاہ رہا تھا، اسکرین ٹائم، پر کیا کروں، پروموٹ کرنا ضروری تھا. جنید، آئی ایم پراؤڈ آف یو، کیپ ڈوئنگ دا گریٹ ورک، تھینک یو ویری مچ. سو جنید صاحب کو میں نے ایک زحمت دی. میں نے کہا جنید بھائی یہ لکھ دیں کیونکہ تصویر بنانی ہے اور اس تصویر کے ساتھ آئی ڈی کارڈ بھی دکھانا ہے. تو دیکھیے آپ آرام سے اس طرح کی ایک خوبصورت سی تصویر کھنچا سکتے ہیں. تو اس تصویر کو سنیپ کرنے کے بعد یو نیڈ ٹو اپلوڈ دیٹ آن freelancer.com. اور یہ تصویر میں نے کھینچ لی. اس کے بعد میں براؤز کیا، میں نے نیکسٹ کا بٹن دبایا اور اس کے بعد مجھے اپنے گھر کا پتہ بتانا ہے یا دفتر کا پتہ بتانا ہے، پھر مجھے اپنا شہر بتانا ہے، اپنا صوبہ بتانا ہے اور اپنا ملک بتانا ہے. تو میں پاپولیٹ کرتا ہوں اس ساری انفارمیشن کو انکلوڈنگ دا پوسٹل کوڈ اینڈ دیر آئی گو. ابھی تو میں فرضی پاپولیٹ کر رہا ہوں اور اینڈ دین وہ پروف آف ایڈریس مانگے گا ود آئی ڈی کارڈ اینڈ آل دیٹ اسٹف اینڈ دیر وی گو. جناب اب میں نے سبمٹ فار ریویو کر دیا ہے. ابھی چونکہ یہ فرضی انفارمیشن تھی تو ظاہر غلط ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد freelancer.com کے پاس میری آئیڈینٹی ویریفیکیشن کے لیے سبمٹ ہو چکا ہے. اور اس کے بعد جناب ٹرسٹ اینڈ ویریفیکیشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. تو میں جب ٹرسٹ اینڈ ویریفیکیشن کو کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میرے کچھ ہینڈلز ہیں جن کو ویریفائی کرنا ضروری ہے. یا میں تھرو ای میل کرا سکتا ہوں، یا میں تھرو فون نمبر کرا سکتا ہوں، یا تھرو میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کرا سکتا ہوں. جیسے فیس بک ہے، لنکڈن ہے، تو جناب فیس بک سے بھی میں کنیکٹ کر دوں، لنکڈن سے بھی میں کنیکٹ کر دوں، یا پھر میں اپنا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ایسوسیٹ کر دوں. یہ تمام وہ میتھڈز ہیں جو ٹرسٹ اینڈ ویریفیکیشن کو بلڈ کرتے ہیں.